ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، مارچ کی 23 اور رمضان کی 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ان دنوں سائبر فراڈ کا معاملہ عروج پر ہے. اس حوالے سے جمعے کو سب ڈویژن سانکو اور سب ڈویژن دراس سمیت سب ڈویژن شکر چکتن کے آنگن واڑی ورکروں کو نشانہ بنا کر ہزاروں روپے رقم دھوکے سے لے گئی ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سب ڈویژن سانکو کے ICDS محکمے کے آنگن واڑی ورکر کے تحت مستفید ہونے والی ایک خاتون سے ایک شخص نے خود کو ICDS کا عملہ بتا کر ان کے بینک کھاتے کے تفصیلات لے گئے اور اسی وقت ان کے اکاؤنٹ سے 30,000 روپے کاٹ لیے گئے. اسی طرح سب ڈویژن دراس اور سب ڈویژن شکر چکتن سے بھی معاملہ سامنے آیا ہے. ان خبروں کے بعد آنگن واڑی ورکروں میں کافی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور متعلقہ محکمے کے ذمہ داران سے فوری مداخلت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے دھوکہ بازوں کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے. یاد رہے لداخ پولیس نے 3 روز قبل ہی ICDS سے متعلق ورکرز کو سائبر فراڈ سے متعلق چوکس رہنے اور باخبر رہنے کی تاکید کرتے ہوئے سائبر فراڈ سے خبردار کیا تھا. اس حوالے سے ہم نے سائبر کرائم برانچ کرگل سے رابطہ کر کے حقائق جاننے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے بتایا کہ سانکو اور چکتن کے سائبر فراڈ کی شکایت موصول ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی ہم نے تحقیقات شروع کر کے کیس بھی دائر کیا ہے اور ساتھ ہی سائبر فراڈ سے متعلق لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے خبردار کیا ہے. لداخ کو سٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کے مطالبے کو لے کر کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت کل سے 4 روزہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے گا، جس کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے. دریں اثنا آج KDA کے دونوں کو چیئرمین اور دیگر ممبروں نے حسینی پارک کا معائنہ کیا اور حسینی پارک میں بھوک ہڑتال کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی. ادھر لیہ NDS گراؤنڈ میں سونامواچو کے بھوک ہڑتال کا آج 18واں دن ہے. ان کے ساتھ لیہ ضلع کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اس بھوک ہڑتال میں شرکت کی ہے. گزشتہ روز کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین قمر علی آخون، حاجی محمد حنیفہ جان اور سجاد کرگلی نے سونامواچو سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا اظہار کیا تھا. کل رات تقریباً 9 بجے اسلامیہ اسکول کے کچن میں آگ نمودار ہوئی اور آنن فانن میں پورے کچن سمیت آفس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. آگ لگنے کی خبر سنتے ہی فائر ایمرجنسی سروس، لداخ پولیس، NHPC فائر سروس، بسیجی رضاکار اور انصار المہدی کے رضاکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی. قریب 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا. اس دوران ذرائع کے مطابق کچن اور آفس کو جزوی طور نقصان پہنچنے کی خبر ہے. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے. لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ضلع کرگل میں ووٹروں کی منظم تعلیم و انتخابی شرکت یعنی سسٹمیٹک ووٹرز ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹیسپیشن ٹیم کی جانب سے دور افتادہ علاقہ سب ڈویژن زنسکار میں سب ڈویژن مجسٹریٹ زنسکار رومیل سنگھ کی صدارت میں ایک بیداری پروگرام انعقاد کیا. پروگرام میں تحصیلدار ARO زنسکار اور ایگزیکٹو انجینئر محکمہ R&B کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے افسران اور اہلکاروں سمیت کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی. پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سب ڈویژنل مجسٹریٹ زنسکار نے ووٹنگ کی بنیادی اہمیت پر روشنی ڈالی اور انتخابی عمل میں عوام کی شرکت پر زور دیا.
لداخ کو وادی کشمیر سے جڑنے والی سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر جمعے کے روز خراب موسم کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی تھی، تاہم آج لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق 23 مارچ بروز سنیچر موسم خوشگوار رہنے اور زوجلا کے مقام پر سڑک صاف رہنے کی صورت میں چھوٹے گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر جانے کی اجازت دی جائے گی، تاہم ذرائع کے مطابق زوجلا کے مختلف جگہوں پر برفانی تودے گرنے کے سبب مقررہ وقت پر گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بیارو کی جانب سے برف ہٹانے کے کام مکمل ہونے کی تصدیق کے ساتھ ہی گاڑیوں کو سری نگر کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراس میں درجہ حرارت -6.7 اور زنسکار میں -11.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ عام انتخابات سے قبل تفتیشی ایجنسیوں کا استعمال کر کے اپوزیشن کے لیڈروں اور منتخب وزرائے اعلیٰ کی گرفتاریوں اور اپوزیشن پارٹیوں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کی آواز کو دبانے کے خلاف اپوزیشن اتحاد انڈیا کے لیڈروں نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے فوری طور پر مداخلت کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن نے ای ڈی کو لگام دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کمیشن کسی ریاست کے ڈی جی پی کو تبدیل کر سکتا ہے تو ای ڈی پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈروں نے کہا کہ پورا ملک مرکزی ایجنسیوں کے غیر قانونی استعمال کے ذریعے اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنانے، ان کی آواز دبانے اور ڈرانے دھمکانے کا گواہ ہے۔ اقتدار میں موجود پارٹی کے ذریعے ریاستی مشینری کا اس طرح بے جا غلط استعمال آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی شکایت میں کہا کہ اس سے ہماری جمہوریت کی بنیادیں مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں اور آزادانہ و منصفانہ انتخابات پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اپوزیشن لیڈروں نے دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ محض چند ہفتوں میں ریاستوں کے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے 2 وزرائے اعلیٰ کو گرفتار کر لیا گیا جو موجودہ حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں جمعہ کو ماسکو کے قریب پیروکس سٹی ہال میں مسلح افراد نے لوگوں پر اندھادھند فائرنگ کی۔ اس حملے میں کم سے کم 60 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ داعش نے مبینہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ حال شہری کی حدود سے بالکل باہر ماسکو کے علاقے میں آتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق یہ حملہ رات کے 8 بجے کے قریب ہوا۔ آر ٹی کی رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ حملہ آوروں نے کنسرٹ جانے والوں کو نشانہ بنایا اور جائے وقوع سے ویڈیو میں چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے مبینہ طور پر عمارت کو آگ لگانے کے لیے دستی بم بھی پھینکے۔ میڈیا نے روس کی تحقیقاتی کمیٹی ICR کے حوالے سے بتایا ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم نریندر مودی نے حملے کی شدید مذمت کی اور ایکس پر لکھا کہ ہندوستان دکھ کی اس گھڑی میں روسی فیڈریشن کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج اقوام متحدہ UN کی سیکیورٹی کونسل میں روس اور چین نے امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی پر یرغمالوں کی رہائی اور انسانی امداد کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے پیش کیے جانے والے مسودے کو ویٹو کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل میں روس کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ روس نے واشنگٹن پر طنز کیا کہ امریکہ اس وقت غزہ میں جنگ بندی کی مانگ کر رہا ہے جب وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے کو ویٹو کر دیا ہے۔ ماسکو نے الزام عائد کیا کہ واشنگٹن دوہرا معیار اختیار کر رہا ہے اور وہ اسرائیل پر زور نہیں ڈال رہا ہے۔ خیال رہے کہ روس اور چین نے امریکہ کے اس مسودے کو ویٹو کیا ہے جس میں امریکہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی، یرغمالوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کو ممکن بنانے کی مانگ کی تھی۔
صہیونی فوج نے فلسطینی نمازیوں کو داخلے سے روکنے کے لیے حال ہی میں مسجد اقصی کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیا تھا، لیکن غاصب حکومت کے سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود دسیوں ہزار فلسطینی نمازی قلندیہ چوک سے گزر کر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق القدس اسلامی اوقاف انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی ناجائز صہیونی حکومت کی افواج کی طرف سے عائد کردہ وسیع پابندیوں کے باوجود 1,20,000 افراد نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو مسجد الاقصی میں نماز جمعہ میں شرکت کی۔ مسجد الاقصی بیت المقدس کے اسلامی و فلسطینی تشخص کی اہم علامت کے طور پر جانی جاتی ہے اور غاصب اسرائیلی حکومت اس مقدس مقام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم فلسطینی عوام کی استقامت اور ہوشیاری نے صہیونی حکومت کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔